الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل آج ایک ایسا سلسلہ لے کر آئے ہیں جس میں ہم سب کی معلومات میں بھی اضافہ ہونا ہے، اہل بیت کی محبت میں بھی اضافہ ہونا ہے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے اور اس سے سبق بھی لینا ہے۔ یہ دو پروگرامز ہوں گے اور دو قسطوں پر مشتمل ہوں گے جس کا نام ہے کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد۔ پہلے پروگرام میں ہم کربلا سے پہلے کے واقعات، کربلا کے دن کیا ہوا اس وقت تک جانیں گے، اور اگلے پروگرام میں کربلا کے بعد کیا ہوا۔ امام حسن بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے، اور اس کی شہادت کے پیچھے ہم سب کے لیے میسج کیا ہے انشاءاللہ آج ہم نے وہ سننا ہے۔ سب سے پہلے ہم امام حسن امام حسین کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ریئلائز ہو کہ جن کی بات ہونے جا رہی ہے ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، اور پھر یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ اتنے بڑے مرتبے والوں کو اتنی بڑی آزمائش، اور پھر ان کی زبان پر صبر ہے، شکر ہے، اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت سارے شکوے کرنے والے، شکایات کرنے والے، گھبرا جانے والے، مصیبتوں سے ڈر جانے والوں کے لیے اللہ نے چاہا بڑا زبردست یہ پروگرام ثابت ہوگا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ تو بہت تھوڑے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو انہوں نے تو سارا گھر قربان کر دیا، اور ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمز پر کمپلین کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتے ہیں، پنجتن کا غلام کہتے ہیں، امام حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں، ہمارے گھر میں نیاز بھی بنتی ہے، ان کے لیے فاتحہ بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن صرف نیاز کرنا، صرف فاتحہ دے دینا ہی حسینیت نہیں ہے نا۔ صرف اہل بیت سے محبت اسی چیز کا نام نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ بہت کچھ آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے فضائل حسنین کریمین سنتے، اور سبحان اللہ، یہ تو گھرانہ ہی کمال کا ہے۔ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھئے نا اس گھرانے کے بارے میں کیا کمال کی بات کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حسین اور حسن پھول سیدی اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی حدیث میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جنتی جوانوں کے سردار نبی پاک جنہیں اپنا پھول فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ابن سعد نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ اور نبی پاک کو سب سے پیارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہوتے اور یہ والا شان صاحبزادے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر بیٹھ جاتے، تو جب تک یہ اتر نہ جاتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک نہ اٹھاتے۔ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں ہوتے تو ان کے لیے اپنے قدمین کو اتنا کشادہ کر دیتے کہ یہ اس کے درمیان سے نکل جاتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا سے چہرے میں مشابہ، نبی پاک کی شکل مبارک سے جس کو آپ کہیے کہ نبی پاک کے ہم شکل کے جو قریب تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی کمال کی بات ہے، یہ دونوں شہزادے جو تھے نا، ان کی ایک اور شان بیان کروں کہ امام حسن جو ہیں سر سے لے کر سینے تک پیارے آقا سے مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر قدم مبارک تک مشابہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کرام کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہوتا تھا تو ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر لیتے تو تصویر مصطفیٰ سامنے آ جایا کرتی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس خوبصورت مشابہت کو کس پیارے انداز میں لکھا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں،
خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. تھوڑے مشکل الفاظ ہیں, پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ طرز میں سنیں گے تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں نا, پہلے لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, یعنی سر سے لے کر سینے تک امام حسن, اور دوسرے ایک یہاں سے پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وفا فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. سبتین کہتے ہیں حسنین کریمین کو, کہ ان دونوں کے ملنے سے نور کا جامہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا سامنے آ جاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں, اور یہ بڑی پیاری بات کی, فرماتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. جب دونوں ملتے ہیں تو پورا سراپا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے آ جاتا ہے. لیکن کیا شاندار مثال دی ہے, فرماتے خطے تو ام میں لکھا ہے. خطے تو ام یہ کیا ہے؟ یہ ایسی ٹرمینالوجی ہے, ایک ایسی اصطلاح ہے جو جنگ کے دنوں میں فوجی اس طرح کے خط بھیجا کرتے تھے کہ پہلے کے زمانے میں ظاہر یہ ٹیلی گرام اور فیکس اور واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں تھا, کسی قاصد کے ذریعے خط بھیجا جاتا. تو پہلے آدھا خط بھیجا جاتا تاکہ اگر راستے میں کوئی پکڑ لے اور وہ خط چھین لے تو پتہ نہ چلے کہ پلان کیا ہے, پوری اسٹریٹجی سامنے ڈکلیئر نہ ہو جائے. تو وہ آدھا خط بھیجتے, جب وہ آدھا مل جاتا پھر آدھا بھیجتے, تو جب دونوں کو ملایا جاتا تو بات پوری سمجھ آتی تھی. اللہ اکبر. آپ لکھتے ہیں کہ جب دونوں کو ملاتے ہیں نا, سبحان اللہ, صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا, یہ دونوں ورق نور کے ہیں, جب ملتے ہیں تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسی مبارک ہستیاں ہیں حسنین کریمین, اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ہمیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی تو آپ کے کمالات اتنے ہیں ناظرین, ایک سلسلہ اور اتنی بزرگ ہستیوں کی بات تو سمجھنے بس برکت ہی ملنی ہے انشاءاللہ. برکت تو خیر تھوڑے ذکر میں بھی مل جاتی ہے, لیکن بہت بڑے نام ہیں ان کے ذکر خیر کے لیے تو ہم کئی دن تک بولتے رہیں تو الفاظ ختم ہو جائیں گے. امام حسن کی شان میں ایک اور بات بتاؤں کہ امام حسن نے 25 بار حج پیدل کیے, پیدل حج کو آئے مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے, اور آپ کی تواضع اور اخلاص اور ادب کا یہ حال ہوتا کہ آپ پیدل حج کو بھی آتے, رکت بھی طاری ہوتی اور غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرتے, غریبوں کے ساتھ ان کی دعوت کیا کرتے. سبحان اللہ. آپ کا کلام اتنا شیریں تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو لوگ کہتے کہ یہ بولتے رہیں, یہی کلام کرتے رہیں, ان کا کلام ختم نہ ہو. اتنا بڑا مقام ہے مگر سافٹ سپوکن تھے, بہت کمال کا کلام کرتے, نرمی تھی, شفقت تھی, مہربانی تھی, سخاوت تھی. اور سخاوت کا عالم تو یہ تھا کہ 2 بار اپنا کل مال اور 3 مرتبہ نصف مال 50% مال اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا. اللہ اکبر. یہ سخاوت, جبھی تو ہم نے کہا یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, یہ چمنستان کرم کے چمکتے ہوئے پھول تھے, نبی پاک کی تربیت کا شاہکار تھے. اب بات کرتے ہیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی ولادت 5 شعبان کو سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. یاد رہے کہ شبر اور شبیر ان کے معنی ہی حسن اور حسین بنتے ہیں, اور یہ وہ کمال کے نام ہیں. یہ سریانی زبان میں شبر اور شبیر کہتے ہیں, عربی میں اس کو حسن اور حسین کہتے ہیں. اور یہ نام بڑی کمال کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے یعنی ان دونوں کو رکھنے سے پہلے دنیا میں کسی کے نام نہیں رکھے گئے تھے, یہ جنت سے نام آئے ہیں. سبحان اللہ. جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں یہ نام لے کر آئے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ, لقب سبت رسول اور ریحانۃ الرسول, اور آپ کے برادر معظم کو کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا. سبحان اللہ. نبی پاک نے کیا خوب دونوں شہزادوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا, جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان سے عداوت کی یعنی ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اللہ اکبر. کیوں نہ ساری دنیا کے عاشقان رسول اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں, اور ان سے تو ہمیں بے حد پیار ہے. جو آقا کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. سبحان اللہ. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں, مجھے عشق ہے تو حسین سے. مرتبہ کیسا ہے. ایک بار نبی پاک نے فرمایا یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں. ناظرین ذرا سوچئے کس کی زبان سے ہم بات سن رہے ہیں. نبی پاک کی حدیثیں, پیارے آقا کے یہ فرامین حسنین کریمین کی عظمت اور بلندی کا پتہ دے رہی. امام حسین کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں
الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کس قدر پیار تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داہنے زانوں پر امام حسین اور بائیں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور ان دونوں کو اللہ عز و جل آپ کے پاس نہ رکھے گا، آپ ایک کو اختیار فرما لیں۔ چوائس دی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ فرمائی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امام حسین سے پیار دیکھیں، یعنی حکمت یہ تھی کہ اگر ابراہیم چلے جائیں گے پیارے آقا کے قلب اقدس کو صدمہ ہوگا، مگر اگر حسین جائیں گے تو بی بی فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، مولا علی کو بھی دکھ ہوگا، نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر یقیناً غم کی کیفیت ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک نے امام حسین کو گویا اپنے پاس رکھنا قبول فرمایا، ان کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب حاضر ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو بوسہ دیتے اور فرماتے ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ ریئلائز کیجئے، احساس کیجئے کتنی محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسے سے۔ یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی کلوز اٹیچمنٹ، اتنا پیار، اتنا بڑا مرتبہ، مگر اس کے بعد اللہ کی رضا پر یہ خاندان راضی کیسا تھا؟ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی اور بی بی فاطمہ کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین نے بڑے ہو کر کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے؟ جی ہاں، یہ سب کو معلوم تھا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ بچپن ہی سے معلوم تھا کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، آئیے میں آپ کو چند روایتیں سناؤں تاکہ یہ عجب بات آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جوانی میں ایک نارمل اچانک انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، یہ اچانک کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے۔ پریپیئر تھے، تیار تھے، آگاہ تھے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور یہ کیسے آگاہ تھے؟ آئیے سنتے ہیں۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانے میں جلوہ فرما تھے۔ ایک فرشتہ جو پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے حاضری کی اجازت لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سے ارشاد فرمایا کہ دروازے کی نگہبانی رکھو، کوئی آنے نہ پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور پیارے آقا کی گود میں بیٹھ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی حضور آپ انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور آپ کی امت ان کو شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو میں آپ کو وہ زمین بھی دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ مٹی اور ایک روایت کے مطابق اس میں سے کچھ کنکر حاضر کیے گئے۔ پیارے آقا نے اس مٹی کو یا ان کنکروں کو سونگ کر فرمایا ریح کرب و بلا، یعنی بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہ مٹی جو ہے ایک شیشی میں رکھ چھوڑی۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ کیسی سختی کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ گود میں امام حسین ہیں اور میرے آقا کو معلوم ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ شہید بھی ہوں گے، اور کربلا کی مٹی بھی دکھا دی گئی۔ صرف پیارے آقا کو نہیں، مولا علی کو بھی پتا تھا۔ امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو صفین کی طرف جاتے ہوئے زمین کربلا کے قریب سے جب گزرے تو آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کربلا۔ آپ رونے لگے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنا روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کو روتا پایا، میں نے سبب دریافت کیا کہ حضور آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی جبرائیل کہہ گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے وہاں کی مٹی مجھے سنگائی، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں بہہ نکلی۔ میرے آقا کو بھی پتا تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، نانا کو پتا ہے، اور یہ گھرانہ وہ ہے جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ میرے آقا ہاتھ اٹھائیں، سبحان اللہ، یہ دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا تو وہ ہیں جب دعا فرمائے تو بارش برس جائے، دعا فرمائے تو بارش رک جائے، نبی پاک کی دعا سے بگڑوں کے کام بن جائیں۔ لیکن کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ امام حسین میرے نواسے کو اس مشکل سے بچا لینا، یہ کربلا کے میدان میں شہید نہ کیے جائیں، ان پر یہ آزمائش نہ آئے۔ کبھی مولا علی نے درخواست کی نبی پاک کی بارگاہ میں کہ حضور آپ حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ میرے جگر کے ٹکڑے پر یہ تکلیف نہ آئے۔ کبھی بی بی فاطمہ یہ عرض کر دیتی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، کہ بابا جان حسین آپ کی اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ سے دعا کر دیں کہ حسین پر یہ آزمائش نہ آئے۔ اللہ اکبر، یہ غور کیجئے یہ کیسا گھرانہ تھا کہ جو اپنے بچے کو پال پوس کر جوان کر رہا ہے اس امتحان کے لیے جو ہونے والا ہے، جس کے بارے میں انہیں معلوم ہے۔ یہ زبردست پیغام ہے، کربلا سے پہلے یہ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ کیا درس مل رہا ہے کہ امتحان کا معلوم ہے مگر امتحان سے منہ نہیں موڑا جا رہا، رب کی رضا پر راضی ہے، مشکل ہے اللہ کی طرف سے ہے، لبیک۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مشکل آ جائے، جس رب نے بہت ساری آسانیاں دی ہیں وہ ساری آسانیاں، ساری مہربانیاں بھول کر شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلین ہے۔ آج کسی سے طبیعت پوچھ لو تو پھر بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں پوچھتے تو اچھا تھا، اس کے بعد جو اس کے شکوے شروع ہوتے ہیں، نہیں جناب بڑا حالت خراب ہے، طبیعت بھی خراب ہے، کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بھی بڑی ٹینشن ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ بندہ سوچے کہ اس کو اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی جو صرف شکوے کر رہا، ایسا نہ کرے۔ ہر حال میں ناظرین اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے والوں کو رب اور عطا فرماتا ہے۔ زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پہ شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اس پہ سوچنا ہے ہم نے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہی دکھی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کون ہے زمانے میں، پوری دنیا میں کون ہے جو کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے؟ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ زندگی کی گاڑی مشکلات اور پریشانیوں کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، تو یہ تو لائف کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی تو صبر کیجئے نا۔ قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کربلا والوں سے محبت کا اظہار بھی ہے، اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ بھی ہے، اور صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو شکوے ہیں، شکایات ہیں۔ یہ کیسی غلامی ہے اہل بیت کی؟ انہوں نے تو اتنی بڑی مشکل کو کس طرح فیس کیا اور کس طرح پریپیئر ہوئے، تیار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ قرآن میں بہت پہلے قرآن مجید میں یہ اعلان موجود ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی قرآن کہہ رہا ہے من قریب تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے؟ بھوک سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، جانوں میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی۔ یہ آنا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں ناظرین، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی سکھ کے دن ہوتے ہیں، کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے۔ مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا قرآن فرماتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے اس میسج کو سمجھیں۔ زندگی بغیر مشکل کے نہیں گزرے گی، پریپیئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ آج اگر آپ بالکل صحت مند ہیں، ساری زندگی کوئی صحت مند نہیں رہتا، کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ کبھی کاروبار بڑا اچھا جا رہا ہے، کبھی ڈاؤن فال آ جاتا ہے، کبھی گھر میں پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی جان میں پرابلم ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔
اور یہی بعض اوقات ہمارا ایگزام لیا جاتا ہے کہ بندہ صبر کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے، بے صبری کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے. یہی تو امتحان ہے. جو اس میں کامیاب ہوتا ہے پھر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، پھر اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ امام حسین کی سیرت، کربلا والوں کا انداز، یہ زبردست میسج ساری امت کو دیتا ہے کہ صبر کیجئے، آزمائش کے لیے تیار رہیے. اور پھر سبحان اللہ انہوں نے جو قربانی دی ہے، میں اور آپ تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے نا. اتنا بڑا مرتبہ، یعنی نبی پاک جن کو اپنے کاندھوں پر سواری کروائیں. سبحان اللہ. امام حسین کی سیرت کا ایک اور پہلو بتاؤں. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی خوراک، ہم کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہو تو گٹی دی جاتی ہے، اور اچھی بات ہے کسی بزرگ کے ذریعے گٹی دلوائی جائے، کسی نیک آدمی کی گٹی کہتے ہیں ان کے منہ سے لگا کر، چاہے وہ کھجور ہو یا شہد، اور پھر چھوٹے بچے کو لگایا جائے. امام حسین وہ ہیں کہ جن کی گٹی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان دی تھی. پہلی چیز جو امام حسین کے جسم اقدس میں گئی ہے، پیارے آقا کا لعاب دہن ہے. پہلی آواز جو امام حسین نے سنی ہے، نبی پاک نے کان میں اذان دی ہے. رسول اللہ نے اللہ کا نام سنایا امام حسین کو. نبی پاک اذان دے رہے اور کیا فرما رہے ہوں گے؟ کیا اذان دی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہستی ہے امام حسین. اور اب مدینہ چھٹتا ہے. جس کی پیدائشی مدینے میں ہوئی ہو وہ مدینہ چھٹ رہا ہے ان سے. آپ مدینہ چھوڑ کر پہلے مکہ پاک گئے. مدینے سے کیوں نکلے؟ مدینے سے کتنی محبت ہوگی. نانا جان کا مزار وہاں ہے. آج ایک عاشق رسول جب مدینہ چھوڑتا ہے، مدینے جانے کے لیے روتا ہے پہلے، اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو کہتے نا شاعر، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی. مدینہ چھوڑنا ہے. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی. ناظرین 55 سال کی عمر ہے، 55 ایئرز سے کچھ مہینے زیادہ. امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. آہو فغاں ہے. نانا جان کے دربار میں التجائیں ہیں کہ حضور یہ کیفیت ہو گئی ہے. مدینہ شریف میں یزیدیوں کا ایسا زور تھا کہ امام حسین نے بہتر جانا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکے آ جائیں. اب کوفہ کی طرف سے امام حسین کو عرضیاں پیش کی جا رہی ہیں، لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ حضور یہاں بھی یزید اور ان کے ٹولے کا ایک ظلم و جفا کا بازار گرم ہے، اور ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجئے. آپ مکہ پاک آ گئے. رگوں میں مولا علی کا خون تھا، شیر خدا کا خون تھا، بہادر نسل تھی. یہ کوئی عام لوگ نہ تھے. معلوم بھی تھا، پتہ بھی تھا کہ کربلا میں یہ وہی علاقہ ہے جہاں شہید کیا جائے گا. صحابہ کرام نے بہت روکا امام حسین کو کہ کوفہ والوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے، آپ وہاں نہ جائیں، وہاں آپ کے ساتھ ظلم کیا جائے گا. مگر امام حسین سبحان اللہ، آپ کا یہ ذہن تھا دین متین پھیلانے کا کہ کل بروز قیامت اگر کوفہ کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ ہم تو امام کو لیٹر لکھ کر، خطوط لکھ کر بلاتے رہے، مگر امام آتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. سبحان اللہ. امام حسین نے اب اس سچویشن کو جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور بتائیں کہ کوفہ میں کیا حالات ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں لوگ جوک در جوک بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. آپ نے دیکھا معاملہ بڑا زبردست ہے اور ایوری بڈی از ریڈی. یہاں تو لوگ امام حسین کے نغمے گنگنا رہے ہیں اور ان کی بیعت کرنے کے لیے بےتاب ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیں. اب پہلے کے زمانے میں یہ فون اور فیکس اور ایس ایم ایس تو تھے نہیں کہ منٹوں میں جواب، سوال جائے اور منٹوں میں جواب آ جائے. خط باقاعدہ بھیجا جاتا تھا. ادھر جو خط لکھا گیا، خط لے کر قاصد جو ہے وہ مدینے کی طرف، مکی کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور پیچھے حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر ظلم و ستم کی آندھیاں بہائی جاتی ہیں. ابن زیاد کی طرف سے یزید کے آرڈر پر بتایا جاتا ہے کہ بڑا زبردست ظلم ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل کو اس طرح قید کیا گیا کہ وہ سارے لوگ جو آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. ایک موقع پر تو ایسا بھی ہوا ناظرین کہ حضرت مسلم بن عقیل نے سینکڑوں لوگوں کی نماز شروع کی اور جب آخر میں سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مقتدی نہیں تھا. کوفہ کی جامع مسجد میں ایک امام ہے مگر پیچھے ساری صفیں غائب ہے. کوفہ والوں نے ایسی بے وفائی کی کہ آپ تنہا رہ گئے. آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کی آخری وقت بھی یہی فکر تھی. اپنی فکر نہ تھی، آپ کو یہ فکر تھی کہ میں امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں
تو امام عالی مقام کے ساتھ کیا کریں گے؟ مگر آپ اسی حسرت میں دنیا سے چلے گئے۔ اب ناظرین 2 ذوالحجہ، آپ ذرا سوچئے کہ ذوالحجہ کی 2 تاریخ یا 3 تاریخ یا پہلا عشرہ یہ وہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آتے ہیں، مگر امام حسین ان دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کی کہ حضور آپ نہ جائیے، آپ کوفہ والوں کے پاس نہ جائیے، وہ بے وفا ہیں اور وہاں آپ کا تلواروں سے استقبال ہوگا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ ہونا تھا، امام حسین کوفہ والوں کی ہمدردی میں اپنے وطن سے نکلے، اور یاد رہے یہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، 82 لوگوں میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ایک گویا فیملی قافلہ تھا کہ وہاں محبت سے بلایا جا رہا ہے، وہاں جائیں گے اور انہیں نیکی کی دعوت دیں گے اور امام حسین کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر لیں گے۔ اچھا، ایک اور عجیب بات کہ دوران ٹریول مکے سے نکلے ہیں، راستے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ اب قافلے میں 2 رائے ہو گئی، کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب جانے کا فائدہ نہیں ہے، مگر امام حسین کا کہنا تھا کہ اب رخت سفر باندھ لیا ہے تو آگے ہی چلیں گے۔ اب وہاں جب پہنچتے ہیں تو حر 1000 کی فوج لے کر آپ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے، آپ کو روکنے کے لیے آتا ہے، اور اس وقت وہ یزید کی فوج میں ہوتے ہیں، مگر امام حسین سے بھی محبت ہے، امام حسین سے عقیدت بھی ہے۔ جب وہاں نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام حسین ہی امامت کرتے تھے، اور حر اور اس کے ساتھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ مگر جب ابن زیاد کو یہ پتا چلا تو اب 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا۔ ناظرین، یہ تاریخ کی کیسی لڑائی تھی کہ 82 فیملی ممبرز ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں جو لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر۔ یعنی گویا یزیدی بھی جانتے تھے کہ یہ علی کا خون ہے، یہ شیر خدا کی اولاد ہیں، یہ چند لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ 22,000 کا لشکر بھیجا گیا، پانی بند کیا گیا، بھوکا پیاسا کر دیا گیا، بچوں کو تکلیف میں ڈال دیا گیا، اور پھر اسی تکلیف، اسی پیاس، اسی جس کو آپ کہیں بھوک کے عالم میں 10 محرم کا دن آ گیا۔ سن 61 ہجری ہے، اور 10 محرم کو اس آسمان نے، اس زمین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ جن کو نبی پاک سونگھا کرتے تھے، جن کو اپنی زبان دیا کرتے اور نبی پاک کے لعاب کو وہ اپنی غذا بنایا کرتے تھے، ان شہزادوں کو، ان اہل بیت اطہار کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ایک ایک کر کے نوجوانان اہل بیت شہید ہوتے گئے، مگر سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ تو تھا، سب کی زبانوں پر اللہ کی رضا کے نغمے تو تھے، شکوے نہیں تھے، شکایات نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ آج شہید ہو رہے ہیں، اور اگلا جو ہمارا مقام ہے وہ جنت الفردوس ہے، وہاں پر ہمارے استقبال کی گویا تیاریاں ہو رہی۔ اللہ کے وعدوں پر انہیں یقین تھا، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اور پھر امام حسین کی باری آئی، اور امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر، کربلا کے میدان میں جو ایک تاریخی خطبہ دیا، اس کے میں چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لالچ اندھا کر دیتی ہے۔ وہاں یزیدیوں کو جو لالچ دی گئی تھی کہ اگر یہ امام حسین کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے یا اس لشکر کو ہرا دیں گے تو انہیں فلاں ملک کی سربراہی، فلاں شہر کی گورنری اور اتنے ہیرے جواہرات دیے جائیں گے۔ مال کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی کیسا اندھا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اذان دیتے تھے، وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ صرف نماز پڑھنا، صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے۔ ایمان کی اصل کیا ہے؟ اللہ کے حبیب سے کتنی محبت ہے، اور نبی پاک کی آل اور ان سے اٹیچ چیزوں سے آپ کو کتنی محبت ہے۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا بعض اوقات ایک بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ ہے تو ضروری نہیں وہ حق پر ہو۔ 22,000 کے سامنے 82 اللہ والے تھے، 22,000 بھی نماز پڑھتے تھے، مگر یہاں 82 کی جو جماعت تھی نا، یہ ایمان والے تھے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اچھا، حضرت حر کا جو وہ واپس آنا تھا، سبحان اللہ، یعنی وہ ان کا ڈیسیشن کیا تھا کہ وہ یزیدیوں کے ساتھ تھے، مگر ان کا دل ایسا لرز رہا تھا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے حضرت امام حسین کے قدموں میں آئے اور پھر ان کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا ڈیسیشن لے لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پر جانا ہے۔ زندگی میں ہمارے بھی ایسے موقع آتے ہیں، دل کہہ رہا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، دل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رانگ وے ہے، مگر انسان لالچ میں آ کر، نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ کر اپنے اس کام کو گویا
بھول جاتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں اور اسی پر ڈٹا رہتا ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں، نصیب والے وہ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے جہنم کے راستے پر نہیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں، مجھے اللہ کے فرما برداروں والے راستے پر چل کر جنت میں جانا ہے۔ وہ کہتے تھے حضرت حر نے کیا کیا تھا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ امام حسین نے 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں کیا خطبہ دیا؟ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نکاہت کا عالم ہے، آپ کے سامنے آپ کے گھر والے شہید ہوئے، تکلیف کا عالم دیکھیں، مگر وہاں بھی اتمام حجت ہے، وہاں بھی نیکی کی دعوت ہے، وہاں بھی لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جذبہ تھا! امام علی مقام فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، یعنی غضب الہی لانے والا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں۔ میں بارگاہ رسالت کا، نبی پاک کے دربار کا چشم نظر ہوں، نور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں؟ میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں؟ سوچو تو صحیح، میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا دو، اپنے سر کو جھکاؤ، کہ خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، ایسا خطبہ ہو، ایمان والوں کے تو دل لرز جائے نا۔ آج بھی جب امیجن کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ چاروں طرف تلوار لیے لوگ کھڑے ہوں گے اور نبی پاک کا یہ نواسا اکیلا ان کے درمیان کھڑے ہو کر جب یہ خطبہ دے رہا ہوگا، اگر دل میں ذرا سا ایمان ہوتا، ذرا سی محبت رسول ہوتی، ذرا سا جس کو آپ کہیے کہ اللہ کا خوف ہوتا، تو کیسے لڑائی لڑتے؟ یہ تلواریں گر جاتی، لوگ ادب سے ہاتھ جوڑ کر آ جاتے۔ مگر جواب کیا دیا گیا ان ظالموں کی طرف سے؟ ہمیں تمہارے فضائل معلوم ہیں، مگر اس وقت مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور اپنی گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام نے پھر فرمایا، میں تمام حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری میں مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ناظرین زبردست گھمسان کا رن ہوا۔ نبی پاک کی آل کے ان شہزادوں نے جب تلوار اٹھائی تو اچھے اچھے سورما کو زمین بوس کر دیا، خاک و خون میں نہلا دیا، مگر اس کے بعد خود زخموں سے چور ہو کر شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب امام علی مقام کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے عین شہادت کے وقت بھی سجدہ کیا، 2 رکعت نفل ادا کی۔ ذرا غور کیجئے، یہ امام حسین کربلا کے میدان میں سجدہ کر کر مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جو مجھے ناظرین سن رہے ہیں، یقیناً آپ کو امام حسین سے محبت ہے، خاندان نبوت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، کربلا والوں سے محبت ہے، مگر امام حسین کا یہ پیغام یاد رکھیے کہ آپ نے آخری وقت کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے
اپنے سارے چاہنے والوں کو قیامت تک کے لیے میسج دے دیا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تلواروں کے سائے میں امام حسین نے سجدہ کر کے پیغام دیا کہ میں تو ایسی کیفیت میں بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں اور تم آسانی کے دنوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیے نا، کیا پنجتن کے غلام کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ کیا امام حسین کے چاہنے والا فرض نماز چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کس منہ سے امام حسین کو قیامت کے دن منہ دکھائے گا؟ جب امام حسین نے یہ پوچھ لیا کہ میں کربلا کے میدان میں سجدے میں تھا، جس وقت سر قلم کیا گیا آپ کا، اس وقت بھی آپ سجدے میں ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والے کی نمازیں قضا ہو جائیں۔ خدارا، اے حسینیت سے محبت کرنے والو، حسینیت کا پیغام لینے والو، امام حسین کے چاہنے والو، حسینیت ہی یہی ہے کہ نماز قضا نہ ہو، صبر ہو، شکر ہو، اللہ کے فیصلوں پر یقین اور اس کو تسلیم کیا جائے، اور جب باطل کے سامنے موقع ملے تو ڈٹ جانا چاہیے۔ کمپرومائز کرنا یہ حسینیت نہیں ہے، یہ امام حسین کا اور کربلا کا پیغام نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب کیا کریں، مارکیٹ میں جو چلتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، ہمارے خاندان میں یہ ریت رواج ہے، چلنا پڑے گا، بچے کی شادی ہے تو کیا کرے، خوشی میں کرنا پڑتا ہے، بچے کی خوشی کے لیے میں یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ کوئی بیرون ملک ایسے ملک میں چلے جائیں کہ جہاں غلط کام ہو رہے تو کہتے ہیں اس ملک کا ماحول ہی ایسا کرنا پڑے گا۔ امام حسین بھی کہہ دیتے کہ یزید کا دور ہے تو کرنا پڑے گا، کمپرومائز کر لیتے، نہیں، سر کٹا دیا، خاندان لٹا دیا، مگر نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے یہ قربانی دی ہم سب کے لیے تھی کہ کل کو یہ نہ کہے کہ جناب جب نواسہ نبی بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم بھی کمپرومائز کر لیں۔ ارے اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے سر نہیں جھکایا باطل کے آگے، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنے نبی کی محبت کو بیچ دیتے ہیں، اپنے مذہب اور اسلامی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ غور کیجئے، کربلا کا میدان مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا ہمیں اپنے دین کو اپنانا ہے، سنتوں کو اپنانا ہے۔ لوگوں کی شرم میں ہم نبی پاک کے طریقے کو چھوڑ دیں گے؟ ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر ہم اہل بیت کے طریقے کو چھوڑ دیں گے؟ ذرا غور کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو 10 محرم کو واقعہ ہوا، اس سے پہلے والی رات کیسے گزری تھی؟ امام حسین اور ان کے قافلے والوں نے وہ رات تلاوت میں، آہوزاری میں اور دعاؤں میں گزاری، مناجات میں گزاری، اور یزیدیوں نے وہ رات ناچ گانے، رنگ رلیاں منانے، شراب پینے اور رقص و سرور میں گزاری۔ بڑا سمپل میسج ہے کربلا کے میدان کا کہ راتیں تلاوت میں گزارنے والے، راتیں دعاؤں میں گزارنے والے، عشاء پڑھ کر سونے والے، صبح اٹھ کر فجر پڑھنے والے، وہی تو امام حسین اور ان کے قافلے کے نقش قدم والے ہیں نا۔ اور راتوں کو رقص و سرور کی محفل جب مچانے والے، شرابیں پینے والے، ناچ گانے کرنے والے، بے حیائی کرنے والے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ امام حسین اور ان کے قافلے کا طریقہ ہے؟ یہ تو یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ میں کس کے طریقے پر زندگی گزاروں کہ ان کے ساتھ حشر ہو؟ بتائیے نا ناظرین، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن امام حسین اور کربلا والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور ان کے پیچھے پیچھے، ان کے نانا جان کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں جائیں۔ یزیدیوں سے تو ہمارا کبھی باپ پالا نہ پڑے، لیکن ساری زندگی جو یزیدیوں کے طریقے پر گزار رہے ہیں، وہ سوچے کہ وہ قیامت کے دن اہل بیت کو، امام حسین کو، کربلا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو آج یہ پیغام لیجئے، خدا را یہ پیغام لیجئے۔ محرم کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا بھی پہلا مہینہ ہے۔ زندگی کو بدلیے، اللہ کرے کہ اس سال یہ واقعہ کربلا، امام حسین کا تذکرہ ہماری زندگی میں ایک زبردست چینج لے آئے کہ بس بہت ہو گیا، یزیدیوں کے طریقے پر زندگی نہیں گزارنی ہے، میں اہل بیت کا غلام ہوں، نبی پاک کا غلام ہوں، انشاءاللہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ اب کیسے نماز قضا ہو؟ انشاءاللہ جب آپ اگلا پروگرام دیکھیں گے کربلا کے بعد، تو اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امام حسین کا سر انور وہ نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہا تھا، اور پنجتن کا غلام کہلانے والے کو قرآن ہی پڑھنا نہ ہے۔ ذرا سوچئے نا، یہ کیسی غلامی ہے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم اپنی زندگی بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ناظرین، کربلا سے پہلے کی کچھ باتیں ہم نے کی ہیں، اگلے پروگرام میں کربلا کے بعد کے واقعات پر بات کریں گے۔ سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے، اور اسی پر اپنے اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں جس میں کربلا کے بعد کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔